بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام کی محنت۔ اسلام حق ہے، اس کی محنت کے لیے 4 ماہ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے 4 لائن طرز کی محنت ہے۔ پہلا، سننے کی محنت، تعلیم، بولنے کی محنت، دعوت، سوچنے کی محنت، ذکر، مانگنے کی محنت، دعا۔ ایمان مجاہد سے پکے گا، دعوت دینے سے بنے گا، ہجرت سفر سے پھیلے گا، حقوق العباد کی ادائیگی سے بچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ وہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص منبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کو محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کے محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بندے جو ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معلومات میں نرمی برتنے لگے اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بچاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے، تو پھر اس وقت تم زبردست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں 2 نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے۔
اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرف ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ نظر بد دور کرنے کا طریقہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھ کر دم کیا کرو۔ ابن اثار کرمے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم زدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔